الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیو، پچھلے جمعے تواڈے حضرات دے سامنے جس عنوان اور موضوع تے گفتگو ہوئی کہ سفر دے مہینے دے اندر جو رسم و رواج، بدعات اور لوگاں دا ایمان و یقین اللہ تو زیادہ انہاں چیزاں دے اتے کہ جنہاں دا قرآن و حدیث دے اندر کوئی وجود نہیں ہے، اور اللہ دی وحدانیت تواڈے سامنے بیان ہوئی، اور یہ دسا کہ سارے مہینے اللہ پاک دے ہن، سارے دن اللہ پاک دے ہن، وہ جو چاہندا ہے وہ کردا ہے. اور پھر اس بات دا اظہار کیتا کہ اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا کیتا اور اشرف المخلوقات بنایا،
اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے ملائکہ جدو میرا آدم ہاتھ کھولے تو تسی جھک جاونا ہے، اور جدو میرا آدم اک کھولے تو تسی سجدے وچ چلے جاونا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ کھولے، فرشتے رکوع تے چلے گئے، جھک گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اک کھولی تو فرشتے سجدے دے اندر چلے گئے۔ لیکن ایک بے ایمان آکڑ گیا، موڈ بنایا، انہوں نے کہا جی میرے رنگا تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے پوچھا کی ہویا؟ انہوں نے کہا میرے ورگا ہے کوئی نہیں، ویکھو تسبیحاں کیتیاں گڑ وچ عبادتاں کیتیاں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، او میں لانتی، لے آدھی جائے نماز مصلی، او پکڑ آدھا سامان نکل میری جنتی چوں، قیامت تک تیرے اتے لعنت ہے۔ اور پھر میں عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم ویخ جبریل بھی تیرے قدمہ دے اندر ہے، اسرائیل تیرے قدمہ دے اندر ہے، اسرافیل تیرے قدمہ دے اندر ہے، میکائیل تیرے قدمہ دے اندر ہے۔ آدم ویخ تیرا سر بلند ہے، اور تو دنیا دے اندر بھی جا تے اس سر نو کی رکھنا ہے؟ بلند رکھنا ہے، انو در در تے جھکانا نہیں، اس پیشانی دے سجدے کروانے نہیں کہ میں تینو سارے ملائکہ تو اچھا کیتا ہے، اور اس سر نو دنیا دے اندر بھی اچھا رکھنا ہے۔ تو حضرت اللہ رب العالمین نے اس انسان نو بلند کیتا، ساری کائنات تو درجہ دیتا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا میں رہنا کتھے ہے؟ تو اللہ نے کی فرمایا آدم ساری جنت تیری ہے، سارا گھر تیرا ہے۔ گویا کہ اللہ نے ایک پلیٹ دے وچ رکھتے تے ساری جنت ہی وکھا دیتی، فرمایا تیرا گھر بس رہ، اور نال ہی آکھا کہ آدم ایس درخت دے نیڑے نہ جاویں۔ تو میں عرض کی تھی کہ انسان دی ایک فطرت ہے، جتھوں روکے اوتھے زیادہ جاندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو فرمایا ایس دے نیڑے نہ جاویں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لغزش ہوئی، تو میں عرض کیتی آئی کہ جی میں بندہ روزہ رکھدا ہے لیکن دن نو کھا پی لیندا ہے، ہن انہیں جانتے روزہ نہیں توڑا، جانتے کھادا پیتا نہیں بلکہ بھول گیا، لغزش ہو گئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، لغزش ہو گئی، اور پھر شریعت نے عجیب انداز اپنایا ہے، شریعت کہندی ہے کہ اگر بڈھا کھاندا پیا ہے نا تو انہوں اے نہ آکھو یاد نہ دیواؤ کہ تینوں روزہ ہے، فرمایا انہوں راجتے کھا لون دیو تو مڑ دس دیو۔ سبحان اللہ، راجتے کھا لون دیو تو پھر بھول چکی ہے تو بس بھولا رون دیو ایک باری۔ فرمایا جوان ہے تو فوراً دس دیو کہ میاں تینوں روزہ ہے، رمضان ہے، فوراً روکو انہوں دسو، لیکن بڈھا ہے تو ساڑی شریعت نے انداز نہیں، کھا لون دیو ایک باری پھر دس دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو یہ نکی جی بھول ہو گئی، بھول گئے، جانتے گئے نہیں۔ ہن اللہ نے آکھا چون بھول گیا نا جنت چوں نکل، اللہ وطن وہ ہوئے گا، رمنا اوتھے، فرمایا نہیں رہنا اوتھے نہیں ہے، ہن کمائی کر۔ جس طریقے میں پچھلے جمعے مثال دیتی کہ ایک بندہ سعودیہ ہے، کمائی سعودیہ دی ہے، مکان ہارون آباد ہے، کمائی دبئی دی ہے، امریکہ دی ہے، مکان ہارون آباد ہے۔ اندے کوئی پوچھتا ہے کہ یار تو ایتھے رہنا ہے، کمائی ایتھے، مکان ایتھے کیوں نہیں ہے، کوٹھی ایتھے کیوں نہیں؟ وہ کہندا نہیں جناب میرا اصلی وطن وہی ہے، میں کمائی ایتھے کراں گا، مکان اوتھے بناواں گا۔ اللہ نے فرمایا آدم ہن تو بھی نکل جا میری زمین تے، ہن اوتھے کمائی کر۔ ربا کیڑی؟ فرمایا تہجد والی کمائی کر، مکان ایتھے بنا، اوتھے نماز والی کمائی کر، مکان ایتھے بنا، عبادت اوتھے کر، کمائی اوتھے کر، مکان ایتھے بنا۔ تو اللہ نے سانو کائنات دے اندر بھیجا کمائی کرن واسطے، ساڈا مکان اوتھے بننا ہے۔ تو میرے دوستو میں عرض کیتی پچھلے جمعے کہ سفر دا مہینہ گزردا پیا ہے، اور ان دے اندر کافی ساریاں چیزاں اور واقعات پیش آئے۔ سفر دے مہینے دے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت دا حکم فرمایا گیا۔ 27 سفر نو اللہ دے نبی علیہ السلام نے ہجرت دا سفر شروع فرمایا۔ غار ثور دے اندر 3 دن رمن تو بعد
یکم ربیع الاول نو اللہ دے نبی مدینہ دے اندر آئے، یکم ربیع الاول، اور اسے سفر دے مہینے دے اندر ہجرت بھی شروع ہوئی۔ اور میں پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، کہ اس گھر وچ جاون دی شرط کی آئی، جویں دنیا تے مکان بنایا، کوئی بھی کرایہ دار آندا ہے تو مالک کہندا میاں ایک آ شرط ہے، ایک آ شرط ہے، ایک آ شرط ہے، تو آدم نو بھی حکم ہویا کمائی کر جا نکل، تے ایتھے آتے اللہ ہن مکان تو بنا لے سا، اندی شرط تو میں عرض کی تھی کہ اللہ نے کہا ربنا اللہ، پہلی شرط ہو سی میں اللہ نو رب مان لویں، ربو ناللہ، میں اللہ نو رب منی، اور کیویں منی؟ فرمایا ثم استقاموا، پھر اتھے ڈٹ جاویں، پکا ہو جاویں۔ ماں باپ پالدا ہے مربی ہے، ماں باپ پالدا ہے مربی ہے، مربی آکھدے ہن کہ والدین اولاد نو پالدا پیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ خوش رہے، نو پریشانی نہ آوے، لیکن مربی ہے پالدا پیا ہے لیکن خوش رکھ سکدا نہیں کہ اندے وس وچ نہیں۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد نو نقصان نہ پہنچے کدے بھی، لیکن چاہتا ہے، لیکن نقصان تو بچا نہیں سکدا۔ مربی وہ ہے کہ ہر چیز چاہتے ہویا بھی کر نہیں سکدا۔ ربنا اللہ، انہوں رب اس واسطے آکھا گیا، اللہ نے فرمایا میں رب او پالا نالا ہاں کہ میرے اندر ایتی طاقت اور ہمت اور جرت ہے کہ میں چاہواں تو خوشی عطا کراں کوئی روک نہیں سکدا، جے میں نقصان دیواں تے مینوں ٹھل کوئی نہیں سکدا۔ ربنا اللہ، لیکن اج اسی اس اللہ نو اللہ مننے ہیں لیکن رب دکان ہے، اللہ نو اللہ مننے ہیں لیکن رب تجارت ہے، کہنے تجارت نہ ہوئی تو پڑھنا نہیں ہے، دکان نہ ہوئی تو پڑھنا نہیں، فلاں نہ ہویا تو پڑھنا نہیں۔ میں اگر مدرس ہاں میں کہنا کہ میاں اللہ تو وہی ہے پر رب کلاس ہے، اے درس گاہ میں اتھے نہ بیٹھا تو شاید پڑھا نہ، اللہ دا نہیں، ربنا اللہ، ربنا اللہ، مینوں وہیں رب مانتے آویں کہ ثم استقاموا، بڑوں دے اتے پکا ہو جاویں۔ اچھا پکے ہو جائیے، من لئیے، تو میں جڑی آیت تلاوت کی تھی اج دی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک حج دا موسم آیا تے 8 بندے مدینے دے وچوں آئے، رات دی تاریکی دے اندر میرے محبوب دے نال ملاقات کیتی تے مسلمان ہوئے، تے کہندے نے سونے اے او مکہ ہے کہ جن دی گلیاں دے وچ تسی ٹردے ہو چلدے ہو، لوگ کنڈے بھی چھان دین، ذرا آؤ نا مدینے سانو بھی ویکھو اسی پلکاں بھی چھاواں گے۔ سونے اے مدینے دے او لوگ ہیں کہ تسی چلدے ہو تھوڑے سر مبارک تے کڑا سڑ دین، زیادہ مدینے آؤ نا اسی تھوڑے سر تے تاج رکھیے، وقار آڑا عزت آڑا، سونے ساڑے کو آؤ۔ اچھا اے سال گزرا، اگلا سال آ گیا تو حضور علیہ السلام نو رات دی تاریکی دے اندر 73 مرد مدینے دے اور 2 عورتاں حضور نال ملاقات کی تھی، مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بھی یہی آکھا کہ اے محبوب مکہ دے او نوجوان ہیں جیڑی تہاڈی توہین کر دین، اے بے ایمان او ہیں کہ جڑے تانوں پتھر مار دین، اے نوجوان او ہیں جڑے تانوں تنگ کر دین، اے نوجوان او ہیں کہ جڑے تہاڈے متعلق ہر وقت گندی سوچ رکھ دین۔ سونے ذرا مدینے آؤ نا، ساڈے کول بھی نوجوان موجود ہیں، ساڈے کول بھی شباب رکھن والے لوگ موجود ہیں، ساڈیاں بھی اولاداں موجود ہیں، جتے تہاڈا پسینہ ڈگے گا ساڈے نوجواناں دا خون بہ جاوے گا۔ ذرا آؤ نا، آؤ ساڈے کول آؤ۔ اچھا جدو یہ 73 مرد مسلمان ہوتے، 2 عورتاں مسلمان ہوتے، مدینہ نو ٹر گئے حج کرتے، تے میرے نبی دا بھی دل کیتا ہجرت کراں، مدینے آلے بھی آندن کہ سونا آوے، حضور دا بھی دل ہے میں مدینے جاواں، اور اللہ نے بھی آکھا جے سونے مڑ تیرا دل ہے تے جا ٹر جا، جا مدینے ٹر جا۔ جدو حضور نے یہ ارادہ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اسے رات ہی
مشرکین مکہ بھی بہ گئے میٹنگ کرن، تدبیر کرن اسے رات جدو حضور نے ارادہ فرمایا۔ اچھا جدو یہ لوگ مسلمان ہوتے مدینے چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے بھی آہستہ آہستہ لوگوں نے فرمایا ہجرت کرو، مدینے چلے جاؤ۔ بندہ رکا، کسی دا مال روک لیا کافرہ نے، بچے جاون دیتے تو بیوی روک لے، جے بیوی گئی ہے تو بچے روک لے، جے دو میں گئے تو مال روک لیا، جے مال گیا ہے تو جداد روکی ہے، جداد اگر ملی ہے تو انہوں نے زمینہ تے قبضے کر لے۔ لیکن میرے محبوب دے ایو جانے سار ہے، محبوب دے ایو وفادار ساتھی ہے، انہوں نے کیا سونیا بچے رون نہ رون، بیوی روے نہ روے، جداد روے نہ روے، اولاد روے نہ روے، حکومت روے نہ روے، زمین روے نہ روے، سارا کچھ نہیں رہندا تو نہ روے، پر مصطفیٰ دا دامن اسی نہیں چھڑ سکدے۔ اچھا ٹر گیا آہستہ آہستہ، ہن اے بہ گئے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ میٹنگ شروع ہو گئی ہے، ابو جہل آ گیا، عتیبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، ابو لہب آ گیا، بہ گئے تے جدو سارے ہی بہ گئے نا رات دی تاریکی وچ تے دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک بڑا چبا کبا دستار بڑی وڈی ہاتھ وچ تسبیح ہے، او تو کون ہے؟ انہیں کہا جی میں شیخ نجدی ہاں۔ کتھوں آیا؟ میں نجد وچوں آیا۔ تو کیوں آیا؟ او یار بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، دھنی تے آندی ہے۔ او یار تہاڈا مشورہ بڑا جڑا ہے نا مبارک مشورہ ہا، میرا دل کیتا ہے کہ میں اندے وچ شامل ہو جاواں۔ اچھا آ جا، بیٹھ گئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، سارے کافر ہن چال پہ چل دین، ہن تدبیر پہ کر دے ہن، ہن جدو لیثبتو کا پیڑا بولا، انہیں کہ یار میرا مشورہ یہ ہے کہ انہوں قید کر دیو، انہوں قید کر دیو، بس ایک ٹائم روٹی دیو، کوئی ایک ٹائم پانی دیو، خود بخود ہی ختم ہو جاسی۔ اے ہن شیخ نجدی کون ہے؟ شیطان ہا۔ انہیں کہا نا نا قید نہ کرو، انہوں قید نہ کرو۔ بے ایمان بول کے کہندے تسی پہلے بھی تا شبی ابھی طالب دے اندر 3 سال قید کرتے کی لے لیا نے، جے قید کرو گے تے عمر تلوار چلاوے گا، جی قید کرو گے تے عثمان دی دولت نو پانی دی طرح بہا دے گا، جی قید کرو گے تے علی دی تلوار طوفان تو بھی تیز چل پوے گی، تسی قید نہیں کر سکدے ہو، اس لیے مشورہ بڑا غلط ہے۔ اچھا قید نہ کریے جی، ان قریب چھٹ جاوے گا۔ دوسرا بولا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، پھر ایویں کرو ایک کٹھنی دے اوتے بٹھاو بن دیو، اور یہ جڑی ڈاچی ہے اینو حجاز دے وچوں کڈو اور کدھرے اجمی ملک دے منے توڑ دیو، آپے پتہ نہیں کدے جان گے تے کدے رہن گے، کتھے جان گے، بس خود ہی ختم ہو جان گے۔ ہن مڑ شیخ نجدی بولا، شیطان بولا، کہندا ظالمو میں تانوں بڑا عقلمند خیال کردا سی، پر اے مشورہ تاں پہلے تو بھی زیادہ غلط ہے۔ اے محمد توڑے اندر ہی پڑا ہے نا، اے توڑے اندر ہی جمع ہے نا، اے توڑے اندر ہی رہا ہے، تسی حالی تک نہیں ویکھیا کہ محمد دی زبان دا کمال کی ہے۔ اوے ابو جہل تو بول، نہیں کہندا سی دوانوں کے قرآن نہ سنو تے خود جاتے نبی دا قرآن سندا سی۔ اور تو فیل تو بول ہے، یہ مشورہ پہ دین دینے تے شیطان کہندا ہے توانوں کی پتہ محمد دیاں دعواں کی نے، ہوئیں دیاں صداواں کی نے، ہندیاں اکھاں وی کھچ لیندیاں نے، ہوئیں دیاں زلفاں وی کھچ لیندیاں نے، ہوئیں دا چہرہ وی کھچ لیندا ہے۔ لوگو جتوں جتوں محمد گزردا جاوے گا انہوں شجر بھی سلام کرن گے، انہوں حجر بھی سلام کرن گے، انہوں جنات بھی سلام کرن گے،
تینوں ساری کائنات ہاں ہاں انی تیز پھل دی خوشبو نہیں ہے جنی محمد دے پسینے دی خوشبو تیز ہے۔ کی پہ کر دے ہو جنوں اج پنڈو کٹ دے پے ہو کل اے پنڈ ہوندا ہوئے گا، اے ان قریب جتوں جتوں گزرے گا سارے ہی اندے بن جان گے تے واپسی حملہ کرے گا تے تانوں مار دے گا۔ اچھا قید بھی نہ کریے کڈیے بھی نہ تے کریے کی؟ ہن ابو جہل بولا او یقتلوک۔ پھر میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ معاذ اللہ تقریباً مکہ دے اندر 15 تو 20 قبیلے وسدے پین، بنی ہاشم تو علاوہ انہاں نال کوئی مدد نہیں کردا، ہر قبیلے چو ایک نوجوان لو او یقتلوکا رات دے اندھیرے دے وچ اینوں معاذ اللہ قتل کر دیو تے بنی ہاشم کندے کول بدلا لوے گی؟ قصاص ہی منگن گے نا، دیت منگن گے، دیت دے دیواں گے۔ شیطان کہندا ہاں کسی حد تک ایس مشورے تے غور ہو سکتا ہے۔ او یقتلوکا تے اللہ رشتو بولا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے واہ تواڈی چالاں واہ تواڈیاں تدبیراں وَيَمْكُرُ اللَّهُ میں اللہ بھی تدبیر پیا کرنا تے میریاں تقدیراں بھی غالب ہوندیاں نے تے میریاں تدبیراں بھی غالب ہوندیاں نے۔ اچھا مشورہ ہو گیا قتل کرو، اور اسی ویلے اللہ نے عرش تو حکم دیتا جبریل جا میرے نبی نو بھی آخ جڑا تہاڈا دل چاہندا نا مدینے جاواں تے میں اللہ بھی آندا ٹر جا پھر۔ اچھا ٹر جاواں؟ ہاں۔ رات ہو گئی، اس 20 قبیلے دے قافلے جڑے ہے قبیلے ایک ایک نوجوان ہے تلوار لئی کھڑے ہو گئے، میرے محبوب دے گھر دا محاصرہ ہو گیا۔ فرمایا علی نو سدو۔ اچھا حضرت علی آ گئے، حضرت علی کہندے میں نال جاواں گا، حضور کہندے نہیں سو جا۔ کیوں سو جاواں؟ حضور فرماندے نے جوائیاں نو ہر کوئی بچاندا ہے۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ جوائیاں نو ہر کوئی بچاندا ہے۔ فرمایا کہ تو میرا جوائی ہے میں تینوں بچاواں گا، میں صدیق دا جوائی ہاں صدیق مینوں بچاوے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہن مشورہ انہاں دا یہ کیتا کیوں قتل دا؟ انہاں کا گل سنو اوئے، او عمر بھی مدینے ٹر گیا ہے، جن نے آکھا جن دی ماں جن دے تے رووے او میرے کول سیدھا آوے نا، جن نے بچے یتیم کرانے میرا راہ روکے، جن نے بیوی نو بیوہ کرانا ہے میرا راہ روکے، جن دی ماں ان دے تے رووے او میرا راہ روکے۔ انہاں کہا جڑے عمر نے اعلان کلمہ پڑھا ہے نا تے ڈارا وہ بھی مدینے ہجرت کر چکے، وہ بھی مدینے ٹر گیا ہے، عثمان بھی چلا گیا ہے، ہن مدینے وچ یا علی ہے تے یا نبی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بس یہ کمزور ہیں۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، فرمایا علی او میری چادر لے، چادر لے تو سو جا، پر سویں اس انداز نال کہ ساری رات انہوں پتہ نہ لگے بھی نبی ہے کہ علی ہے، نبی ہے کہ علی ہے۔ انہاں کہا سونے تسی ویکھ تسی چادر مینوں دیو، اور چادر دا رنگ ہا سبز، میرے آقا دی اس چادر دا رنگ ہا سبز۔ حضرت علی نے چادر لئی، چار پائی لئی، تکیہ لیا، سو گئے۔ حکم ہویا چل، حضور چل پے، دروازے تے پہنچا، چار شفیرے گھیرا ہے، اللہ نے فرمایا سونیا مٹھی چک اور پڑھ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ سورہ یاسین دی آیت مبارکہ اس مٹی دے اتے پڑھی اور پھر ایویں سٹی۔ اج بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جنوں دشمن تو خوف ہووے پریشانی ہووے وہ باویں مسلمان ہے دشمن تے باویں کافر ہے، کوئی حاسد ہے کوئی شرارت کرن والا ہے شریراں وچوں ہے، فرمایا جدوں بھی گھر وچوں نکلو اس آیت نو 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ نو پڑھو، فرمایا دشمن تہاڈا ایک وال بھی ڈنگا نہیں کر سکدا۔ حضرت علی رضی حضرت حضور علیہ السلام نے مٹی سٹی، جندی اکھاں وچ گئی،
انہوں نبی نظر نہیں آیا، جندے سر وچ گئی انہوں اج تک علی سمجھ نہیں آیا، جندے اکھاں وچ گئی انہوں نبی نگے نہیں آیا، تے جندے سر وچ گئی انہوں اج تک علی سمجھ نہیں آیا۔ اچھا حضور نکلے صدیق دے کول گئے، چلو جی فجر دا وقت ہو گیا ہے، ایک کافر آیا، انہوں نے کہا کیویں کھڑے نے ہوئے، انہوں نے کہا او نبی ستا پیا، انہوں نے کہا میں دی اکھاں نال ویکھا ہے نبی صدیق دے بوئے تے کھڑا ہا، پھر یہ کون ہے؟ او یار ویکھیے پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اکھاں نال ویکھتے آیا، جدو اندر داخل ہوئے چادر چکی تو نبی نہیں علی ہے، تے کہندن علی نبی کتھے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا او گئے جندے کول جانا ہا، وہ پوچھ دیں کندے کول جانا؟ فرمایا جندے کول گئے ہیں۔ کندے کول گئے؟ فرمایا جندے کول جانا ہا۔ ہائے ہائے، اچھا حضرت علی تو پوچھا گیا زندگی دی کوئی اچھی رات؟ فرمایا جدو ہر رات سوندا ہا تے موت تائیں لٹکی کھڑی ہوندی جی میں بندے دے سر تے تلوار ہے، پر مینوں وہ رات بڑیاں نیندراں آئیاں جدو نبی نے آکھا علی سو جا تے وڑے میرے مگر آ جاویں۔ فرمایا میں اس رات رجتے او میاں بیڈ تے سونا بڑا آسان ہے، مقتل گاہ وے سونا بڑا مشکل ہے، کوئی دھمکی دے دے تا نیندرا نہیں آندیا، مگر علی دے گھر دا معاشرہ ہے، مگر علی کہندے نے اس رات میں بڑا رجتے ستا، میں آکھا ربا علی داماد ہا، علی نال کیوں نہیں گیا؟ صدیق نو چار پائی دے دیندے، علی نو نال بھیج دیندے، علی دے حوالے امانتہ کیوں اور صدیق دے حوالے نبی کیوں ہے؟ اللہ فرماندے نے علی دے کول او امانتاں ہائیاں جڑیاں بازاراں وچوں مل سکدیاں آئیاں، سونا بازار وچوں مل سکدا ہا، چاندی بازار وچوں مل سکدی آئی، نقدی بازار دے وچوں مل سکدی آئی، اس لئی اگر نقصان ہو جاندا دے دتا جاندا، مگر میرا نبی میرا محبوب او سی کہ جندہ کائنات دے اندر مول ہی کوئی نہیں، نعم البدلی کوئی نہیں، اس واسطے دنیا دیاں امانتاں میں علی دے حوالے کر دیتیاں، میں آدھی امانت صدیق دے حوالے کر دیتی۔ اچھا اج دو میں او کم آئے ن جنہ پہلے کلمہ پڑھا، صدیق نے پڑھا علی نے پڑھا، صدیق نے پڑھا علی نے پڑھا، یعنی مرداں وچوں وڈیاں وچوں صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تے بچیاں وچوں حضرت علی نے کلمہ پڑھا، عورتاں وچوں خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا اور غلاماں وچوں حضرت زید نے کلمہ پڑھا۔ جنہ پہلے کلمہ پڑھا وڈے تے چھوٹے نے، اللہ نے بھی ڈیوٹی اوویں لائی، چھوٹے نو چھوٹا کم تے وڈے نو وڈا کم، چھوٹیاں امانتاں علی دے حوالے تے آدھی وڈی امانت صدیق دے حوالے کر دیتی۔ اچھا نکل گئے جی مکہ دے وچوں چلے گئے، ہن کی کھوجی بلا لے، سارے کھوجی بلا لے، چل پے تلاش کر دے ایک جگہ تے جاتے رکے، کھوجی کہندا ہے یار ایتھے ابو بکر دا پیر تاں نظر آندا پیا ہے پر نبی تا نہیں لگا، نبی کتھے گیا؟ نبی کتھے گیا؟ ہائے ہائے، تے ابو جہل 1400 سال دے پہلے والا کافر بولا بائی مان، اوے انہوں ایتا یقین ہا کہ نبی صدیق تو جدا نہیں ہو سکدا اور صدیق نبی تو جدا نہیں ہو سکدا۔ او کافراں دا سردار بولا، انہیں کہا جے صدیق دا پیر جاندا بھی ہے نا تو پھر پکی گل نے جتھے صدیق ہویا اوتھے نبی ہو سی، اوتھے نبی ہو سی۔ اچھا غار تک پہنچ گئے، جاڑا تنیا ہویا ہے، انڈے دتے ہوئے ہیں، کبوتر بیٹھا ہے، کھوجی رک گیا ہے کہ کہندہ ہے انہاں تک جڑا ہے نا پیر آئے ہیں، اس تو اگے کوئی نہیں، تو آندن نا رب رسے تے مت کھسے، تے جندی آدھی مت کھس جاوے نا او دوان وانے تیرے چ مت نہیں ہے۔ ہن ابو جہل بائی مان آپ پاگل ہو چکا، مت آدھی کھس چکی آئی،
تے کھوجی نو کہندا او تیری مت ماری گئی ہے، مت آدھی ماری گئی ہے، تو کھوجی نو کہندا تیری مت ماری گئی ہے، جے نبی ایتھے ہوندا تو پھر اے جاڑا تنا ہویا ہویا اے کبوتری دے آدھی مت۔ تے مینوں ایویں لگدا ہے کہ جدو مدینے والے نے آکھا نا سونیا آ جا، پر تسی کلے نہیں آ سکدے نے، ہائے ہائے تسی کلے نہیں آ سکدے نے۔ حضور نے پوچھا ہونا ہے مدینہ والےو وفاداری تا بڑی کردے پے نے، میں کلا کیوں نہیں آ سکدا؟ ہائے ہائے انہاں کہ ہونا ہے سونیا ایویں لگدا ہے کہ مکے تے مدینے دے، مکے تے مدینے دے جڑے فاصلے ہیں اے بھی ابو بکر طے کرواوے گا۔ اگر درمیان دے وچ ابو بکر نہیں آ سکدا تا سونے سفر طے نہیں ہو سکدا۔ اینو یاری آندن، اینو وفا داری آندے ہیں کہ سونیا صدیق وچ آوے گا تے اپنا فاصلہ طے ہو جاوے گا، جے صدیق نہیں آوے گا تے فاصلہ طے نہیں ہو سکدا۔ اور سنو جیڑی غار دے وچ نبی گیا غار سور دے وچ اور اے سارے کافر آتے غار تے رک گئے، اے جاڑا مکڑی دا جاڑا جڑا دنیا دے اندر سب تو کمزور ترین ہے، اللہ نے ان دے اندر کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو جڑے سارے کافر ملتے بھی مکڑی دے جاڑے نو توڑ نہیں سکدے، او صدیق دی خلافت نو بھی توڑ نہیں سکدے۔ مکڑی دا جاڑا تا توڑ نہیں سکدے تے صدیق دی خلافت توڑ سکدے ہیں۔ سنو میں عرض کی تھی کہ مدینے والے نے بھی آکھا سونیا جڑا فاصلہ مکہ تے مدینہ وچ ہے نا، جے درمیان ابو بکر قدم نہیں رکھدا تے فاصلہ طے نہیں ہو سکدا۔ اوے جوڑ تے ویکھو مکہ وچ نبی ہے، صدیق دا جوڑ ہے، ہجرت ہے، صدیق نال ہے، غار ہے صدیق نال ہے، مدینہ ہے صدیق نال ہے۔ اور یاری کہندے ہی اونوں ہیں جڑا کل غار وچ بھی نال آ تے اج مزار وچ بھی نال ہے، جڑا نال ہی ریا ہے۔ دوستو حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس غار تو اگلا سفر ہجرت والا شروع کران گے، اور سفر دے مہینے دے اندر ہجرت پوری کران گے، اور ربیع الاول یکم ربیع الاول نو حضور مدینہ دے اندر تشریف لیتے گئے۔ پھر ربیع الاول دے اندر انشاءاللہ زندگی رہی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صورت آمد بیست انشاءاللہ بیان کران گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔